الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لائق صد احترام صدر مجلس محترم المقام علماء کرام، اس معہد علمی کے خوشچین طلباء و طالبات، بزرگوں، نوجوان بھائیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، رب العالمین کا مجھ پر بے انتہا فضل و کرم ہے کہ آج جنوب کے دور دراز علاقے سے چل کر آپ کی اس ادارے کے سالانہ اجلاس کی اس رونق کو دیکھنے کا اللہ نے موقع دیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ معہد کے ذمہ داروں کی طرف سے یہ پہلی بار نہیں ہے کہ مجھے مدعو کیا گیا ہو۔ اللہ کی مرضی کہ جب بھی دعوت آتی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی میں معذرت کر لیتا تھا، اور آج برسر محفل اس بات کا تذکرہ کرتے ہوئے میں معذرت خواہ ہوں کہ آپ جیسے بزرگ اور بڑے جو ہماری عمر میں بڑے، ہمارے مقابلے مرتبے میں ہم سے بڑے ہیں، جب آپ جیسے لوگ یاد کرتے ہیں تو یہ حکم کے درجے میں ہے، ہمیں قبول کرنا چاہیے، تعمیل کرنی چاہیے، لیکن تعمیل میں تاخیر ہوئی، میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں، لیکن اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ بالآخر وعدہ وفا ہوا اور آج اللہ تعالیٰ نے یہاں شریک ہونے کا موقع دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے نیک اعمال کو قبول فرمائے۔ حاضرین گرامی، قدر بہت ہی مختصر سے وقت میں بڑے ہی اہم اور بہت ہی ضروری موضوع پر کچھ باتیں مجھے آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ فتنہ ارتداد، یعنی مسلم لڑکوں کا، لڑکیوں کا، اور صرف لڑکے اور لڑکیوں کا نہیں، مسلم گھرانوں کا اپنے دین اسلام کو چھوڑ کر مرتد ہو جانا، کسی بھی دوسرے دین کو اپنا لینا، یہ آج کے دور کے ان مسائل میں سے ہے جن پر عام مسلمان بھی اپنے اندر تشویش پاتا ہے۔ ہمارے سماج میں پہلی ہی بات یہ ذکر کر دوں، اگر کوئی مسلم لڑکی کسی غیر مسلم لڑکے کے ساتھ فرار ہو جائے، نکاح رچا لے، شادی کر لے، لوگ اسے معیوب سمجھتے ہیں اور اسے قومی غیرت کا مسئلہ سمجھتے ہیں۔ جی ہاں، یہ غیرت کا مسئلہ ہے اور ہو بھی سکتا ہے، لیکن مسئلہ صرف یہ نہیں ہے کہ کوئی مسلم لڑکی کسی غیر مسلم لڑکے کے ساتھ چلی جائے، یہ بھی اپنے آپ میں مسئلہ ہے کہ کوئی مسلم لڑکا کسی غیر مسلم لڑکی کی محبت میں دیوانہ ہو کر اس کے پیچھے چلا جائے، یہ بھی مسئلہ ہے کہ کوئی گھرانہ، کوئی خاندان مسلم سماج سے، دین اسلام سے کٹ کر اپنا دین بدل لے، چاہے وہ آباء و اجداد سے کسی دین پر قائم رہا ہو، یا پھر یہ کہ
اس کی یا اس کے پچھلے ماں باپ کی نسل نے اسلام قبول کیا اور اب وہ پھر واپس جا رہا ہو۔ ارتداد کا مسئلہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ ہندوستان کے اندر، اور صرف ہندوستان کے اندر نہیں، اگر آپ یہ دیکھیں اس وقت بین الاقوامی سطح پر ایسے بہت سارے عوامل اور اسباب ہیں کہ نوجوانوں کے اندر خاص طور پر ارتداد کی یہ لہر بڑی تیزی سے زور پکڑ رہی ہے۔ ایسے موقع پر اس موضوع پر کئی ناحیوں سے بات ہونی چاہیے۔ ایک پہلو تو اس پر ہونا چاہیے کہ یہ ارتداد اگر ہو رہا ہے تو اس کا دنیا میں کیا نقصان ایک انسان کو اٹھانا پڑے گا، آخرت میں کیا نقصان ایک انسان کو اس کا دیکھنا پڑے گا۔ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے اس دین کو چھوڑ کر مرتد ہوتا ہے، واپس پلٹ جاتا ہے، تو اپنی دنیا کا کیا بگاڑ رہا ہے اور اپنی آخرت کے سلسلے میں کتنا غلط فیصلہ لے رہا ہے، اس پر بھی بات ہونی چاہیے۔ اور دوسری طرف اس پر بھی بات ہونی چاہیے کہ آخر وہ کون سے عوامل اور اسباب ہیں کہ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو دین اسلام کی حقانیت کو، سچائی کو، رب العالمین کے اس دین کو دیکھ نہیں پا رہے ہیں، سمجھ نہیں پا رہے ہیں، پہچان نہیں پا رہے ہیں، آگے بڑھ کے قبول نہیں کر پا رہے ہیں، تو دوسری طرف اس سے زیادہ فکر کی بات تو یہ ہے نا کہ جن کی نسبت اسلام سے تھی، جن کا تعلق اسلام سے تھا، وہ جو رب کے بندے تھے، نبی کے امتی تھے، وہ جو اپنے نسبت اسلام سے جوڑ کر رکھے ہوئے تھے، آخر ایسا کیا ہوا؟ آخر اس کے پیچھے ایسی کیا وجہ ہے کہ یہ اپنے دین کو چھوڑ کر واپس پلٹ گئے؟ کیوں ایسے ہوا کہ انہیں یہ دین چھوڑ کر واپس جانا پڑا، یا کیوں انہوں نے ایسا سنگین فیصلہ لیا؟ اس کے اسباب اور عوامل پر بھی غور کرنا چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے بحیثیت مسلمان اور خاص طور پر ہمارے جو طلباء اور علماء، آپ کی ہماری ذمہ داری کیا؟ ہم دنیا کو رب العالمین سے جوڑنا چاہتے ہیں، ہم دنیا کو اس دین سے جوڑنا چاہتے ہیں جو دین رب العالمین کا دیا ہوا ہے۔ یہ مسلمانوں کا دین نہیں، یہ رب العالمین کا دین ہے جو ساری بنی نوع انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ ہم کسی پہ زبردستی مسلط نہیں ہوتے، لا اکراہ فی الدین، زور زبردستی کسی کا دین مذہب تبدیل کرنا یہ ہمارے دین کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن ایک انسان کو اس کے مقصد وجود سے واقف کروانا اور اسے اس مقصد سے جڑے رہنے کی ترغیب دلانا، تلقین کرتے رہنا، اور کہیں وہ اپنے مقصد کو بھول نہ جائے، بھٹک نہ جائے، ادھر ادھر نہ چلا جائے، اس کی فکر کرنا یہ ہمارا مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو یہی ذمہ داری دی ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ یہ ساری باتیں نبی علیہ السلام کے بعد امت کے افراد کی ذمہ داری۔ حاضرین گرامی قدر، یہ جو ارتداد کا فتنہ، اس کے دنیاوی نقصانات بہت سارے ہیں، اس کے اخروی نقصانات بہت زیادہ ہیں۔ میں اس کی تفصیل میں جانا نہیں چاہتا کہ ایک آدمی مرتد ہوتا ہے تو کیا کھوتا ہے، کیا گنواتا ہے، میں اس کے نقصانات کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، صرف قرآن مجید کی اس آیت کو واضح کر دوں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی۔ اللہ نے فرمایا وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، تم میں سے جو اپنے دین سے پھر جائے اور پھر موت اس حالت میں آئے کہ وہ کفر پر باقی ہے، برقرار ہے، فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، ہوگا یہ دنیا اور آخرت میں جو کچھ تم نے نیکیاں کی ہوگی وہ اعمال کچھ ایسے اکارت جائیں گے، ایسے ڈوب جائیں گے، ایسے مٹا دیے جائیں گے کہ نہ ان سے تمہاری دنیا کی بہتری ہو پائے گی، نہ آخرت میں ہی وہ تمہارے کام آئیں گے۔ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، جہنم تمہارا مقدر ہوگی، جہنم تمہارا مقدر ہوگی، ہم فیہا خالدون، جس میں تمہیں ہمیشہ رہنا پڑے گا۔ تم اس دنیا کے اندر جس مقصد کے لیے بھی ارتداد کو اپناتے ہو، اپنے دین کا سودا کرتے ہو، یاد رکھو یہ سودا بڑا مہنگا پڑنے والا ہے۔ کوئی قیمت دے کر تم آخرت میں ہمیشہ کی جہنم سے نہیں بچ پاؤ گے اگر ارتداد کے بعد اسی کفر کی حالت میں تمہاری موت ہو گئی۔ تم نے کفر کی حالت میں اگر موت پالی تو ایک ایسے گھاٹے کا سودا کر رہے ہو کہ جس کی بھرپائی کی کوئی صورت آخرت میں تمہیں میسر نہیں آئے گی۔ اور یہ اتنا بڑا نقصان ہے
کہ دوسری حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی لذت کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ جسے ایمان کی لذت مل جائے یا پھر اس آدمی کو ایمان کی لذت ملتی ہے، اس آدمی کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ، جیتے جی آگ میں جلنا آدمی پسند کر لے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کے اس دین کو چھوڑ کر پلٹ کر جانا وہ پسند نہیں کرے گا۔ دین ہے ہی اتنی قیمتی چیز، دین ہے ہی اتنی قیمتی دولت، اللہ کی ایک ایسی نعمت کہ جس کے لیے آدمی جان سے جاتا ہے لیکن اپنے ایمان سے نہیں جاتا ہے۔ آدمی اپنی جان قربان کرتا ہے لیکن اپنے ایمان سے دستبردار نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس دین و ایمان پر اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کی بھلائی کا نصیب وعدہ کیا ہے۔ آدمی اگر محسوس کرے تو ایمان لانے کے بعد اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی کیسی کیسی نعمتوں اور لذتوں سے وہ لطف اندوز ہوتا ہے، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ذہنی یکسوئی، ذہنی قلب و جگر کا اطمینان، آدمی کی روح کا اطمینان، آدمی کی روحانیت کے اندر تازگی کا ایک ہمیشہ احساس، اللہ تعالیٰ کی بندگی میں ڈوبے رہنے کا، سرشاری کا ایک ایسا احساس کہ دنیا کی ساری دولت لٹا کر بھی کوئی آدمی ایسی خوشی نہیں خرید سکتا جو خوشی ایک سچے ایمان والے کو نصیب ہو سکتی ہے۔ اور ایسی خوشی کا سودا کرنے والی غلطی کوئی نادان انسان ہی کر سکتا ہے۔ حاضرین گرامی قدر، اس حقیقت کے واضح ہونے کے باوجود یہ حقیقت بھی ہے اپنی جگہ پہ کہ ہم اپنے سامنے لوگوں کو مرتب ہوتا دیکھ رہے ہیں۔ ہماری بچیاں، ہماری لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ بھاگتے ہوئے ذرا برابر جھجک محسوس نہیں کرتے، یا ہمارے لڑکے غیر مسلم لڑکیوں کے پیچھے دیوانے ہو کر اپنے دین سے پھرنے میں جھجک محسوس نہیں کرتے۔ اور بہت سارے مسلم گھرانے ایسے بھی ہیں مختلف اسباب کی وجہ سے اعلان کرتے ہیں کہ ہم اس دین سے دستبردار ہو رہے ہیں، ہمیں دیکھنا پڑ رہا ہے۔ بھائیو، ظاہر سی بات ہے برے حالات کا تذکرہ جانکاری کے لیے کیا جاتا ہے۔ برے حالات کا تذکرہ کر کے افسوس کرنا یا ماتم کرنا یہ زندہ قوموں کا شیوا نہیں۔ زندہ قومیں برے حالات سے سبق سیکھتی ہیں لیکن اس میں ماتم کرتے ہوئے نہیں بیٹھتی۔ اسی لیے یہ مسئلہ چونکہ سب کی نظروں میں ہے، میں اس مسئلے سے متعلق زیادہ تفصیلات میں گئے بغیر میں اسی نقطے کی طرف آتا ہوں کہ بحیثیت مسلمان ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا، جاننا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا کہ آخر وہ کون سے اسباب ہیں، کون سی باتیں ہیں جو سبب بن رہی ہیں ان لوگوں کے دین سے پھر جانے کی۔ اس ارتداد کے پیچھے آخر وہ کون سے محرکات ہیں جو لوگوں کو دین پر ثابت قدم رہنے نہیں دے رہے ہیں۔ ان اسباب کا جائزہ ہم لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ بڑی تیزی سے میں آپ کے سامنے بڑے ہی منتخب اور نمایاں اسباب اور اہم اسباب ذکر کر لینا چاہتا ہوں تاکہ ہم اسباب کو جان کر سب سے پہلے اپنے آپ کو ان اسباب سے بچائیں، اپنے آپ کو بچائیں۔ قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِكُمْ نَارًا، پھر اس کے بعد بات آتی ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، پھر اس کے بعد آتی ہے سارے انسانوں کو اس جہنم کی آگ سے بچانے کی بات۔ اسباب کو جانو، پہچانو تاکہ ان اسباب سے بچ سکو۔ آدمی اسباب سے نہ بچ کر نتائج سے بچنے کی بات کرے اسے حماقت اور نادانی کہتے ہیں۔ آدمی اگر واقعی معنوں میں برے انجام سے بچنا چاہتا ہے تو سد الذرائع، جو چیز اس کا سبب بنتی اس سبب پر روک لگانے کی کوشش کرے۔ سبحان اللہ، اسلامی شریعت کے اندر آپ کو یہ حکمت جا بجا نظر آئے گی۔ اسلام نے زنا کو حرام قرار دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے نظر کو بھی حرام قرار دیا، اس لیے کہ نظر ہی سے زنا کا سفر شروع ہو۔ تفصیل میں آپ دیکھیں بڑی مثالیں، اسباب کو جان کر اس پہ روک لگانا یہی کامیابی کا راستہ ہے۔ تو وہ کیا اسباب ہیں، کیا محرکات ہیں جو لوگوں کو ارتداد کی طرف لے کر جا رہے ہیں؟ تو میں آپ کے سامنے نمبر وار گنانا شروع کرتا ہوں۔ سب سے پہلی اور بنیادی وجہ جہاں سے لوگوں کے اندر ارتداد داخل ہو رہا ہے وہ ہے جہالت اور لا علمی۔ لوگوں کے اندر کی پائی جانے والی جہالت اور لا علمی یہ سب سے بڑا اور سب سے اہم سبب ہے۔ جہالت کس بات کی؟ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے امت کے بگاڑ کے موضوع پر ایک بڑا پیارا درس دیا ہے۔ اس میں گفتگو کرتے ہوئے شیخ ابن باز نے بات لکھی ہے، یہ بات کہی ہے جو بعد میں لکھی گئی، چھپی ہے کتاب کی شکل میں، کہ اس امت میں جو بھی بگاڑ ہوگا اس بگاڑ کے پیچھے
اکثر آپ دیکھیں گے کہ جہالت ہی بنیادی کردار ادا کرتی. اسی لیے اسلامی شریعت کہتی ہے علم کے بنیادی حصے کو سیکھنا ہر مسلمان پہ فرض ہے. آج ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ مسلمان ہیں لیکن اپنے دین کو کما حقہ نہیں جان پاتے. اور کما حقہ تو چھوڑیے، ایک مسلمان کو جتنا جاننا چاہیے اتنا نہیں جان پاتے. رب العالمین کا نام لیتے ہیں لیکن رب العالمین کا تعارف ان کے پاس صحیح سے نہیں ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے لیکن جیسی معرفت، جیسی پہچان اللہ کے نبی کی ہونی چاہیے نہیں ہے. اسلام سے نسبت ہے لیکن اسلام ہے کیا اصل میں، مسلمان ہونے کا مطلب ہے کیا اصل میں، اس کو سمجھنے والے بہت کم آپ کو نظر آئیں گے. یہ جہالت، لا علمی. اور آپ دیکھیں، نوٹ کر کے دیکھیں، اکثر و بیشتر، سب میں نہیں لیکن اکثر و بیشتر ارتداد ایسے ہی افراد اور گھرانوں میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا جن کا دینی علم سے کوئی لینا دینا نہیں. دینی علم سے جن کا رشتہ کمزور ہے یا نہیں ہے، ایسے ہی لوگوں کے اندر آپ کو ہونا دینی علم سے جہالت، اس کے پیچھے سب سے بڑا سبب ہے. سبحان اللہ. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مفہوم کو ایک دوسرے سیاق میں بیان کیا. اللہ نے کہا الاعراب اشد کفرا ونفاقا واجدر الا يعلموا حدود ما انزل اللہ. یہ جو بدو ہوتے ہیں، جو شہروں سے دور رہتے ہیں، شہری آبادی کی چہل پہل سے، علم کی مجلسوں سے دور رہتے ہیں، نبی کی صحبت میں آتے نہیں، بیٹھتے نہیں، سیکھتے نہیں. الاعراب اشد کفرا ونفاقا واجدر الا يعلموا حدود ما انزل اللہ. ان کی جہالت، ان کے کفر کی، ان کے نفاق کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے بغاوت اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دین، اللہ تعالیٰ کے دین سے دوری کی بنیادی وجہ بن جاتی. اسی لیے اللہ کے بندو، آج کے دور میں اپنے بچوں کو کچھ پڑھاؤ نہ پڑھاؤ لیکن کم سے کم اتنا دین ضرور پڑھاؤ کہ انہیں پتا چلے رب العالمین کا بندہ ہونے کا مطلب کیا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی ہونے کا مطلب کیا ہے، اس دین اسلام سے نسبت کا معنی کیا ہے، خود کو مسلمان کہنے کا مطلب کیا ہے. یہ شہادت کے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. لوگوں کو بتاؤ یہ کلمہ جو پڑھتے ہو اس کلمے کس بات کا اقرار کر رہے ہو، رب العالمین کی توحید سمجھاؤ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت اور محبت سے آگے نبی علیہ السلام کے امتی ہونے کا مطلب اور اس کے تقاضے کیا ہیں یہ سمجھاؤ. محمد الرسول اللہ کا معنی و مفہوم لوگوں کو پڑھاؤ اور سمجھاؤ. سبحان اللہ. خطبات جمعہ بے مقصد، دینی جماعتوں کے علاوہ عام لوگوں کی محنت، خدمت خلق میں لگے ہوئے، رفاع عام میں لگے ہوئے، سارے کام ہوتے ہیں اور اس کا نتیجہ کیا ہو رہا ہے معلوم آپ کو؟ اس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ ہماری دینداری کھوکھلی دینداری ہے. ہماری جو دین سے نسبت ہے بڑے کھوکھلے پن کا شکار ہے. یہ ٹھوس نہیں، یہ مضبوط نہیں، یہ صحیح بنیادوں پہ قائم نہیں. آج آپ دیکھ لو، کلمہ بھی پڑھتا ہے، شرک بھی کرتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت کا دعویٰ بھی کرتا ہے، پھر اللہ کے نبی کے طریقے کو چھوڑنے میں ذرا برابر اس کے اندر تردد نہیں ہوتا. اسلام اور مسلمانوں میں سے ہونے کا دعویٰ کرتا ہے لیکن اسلامی تعلیمات کو قربان کرتے ہوئے اسے کوئی ذرا برابر جھجک نہیں ہوتی. جب دینداری کھوکھلی ہوگی نا، جہالت لوگوں کے اندر ہوگی نا، تو پھر آدمی ٹہر نہیں پاتا. طوفان آتا ہے جڑ سے اکھڑ جاتے ہیں، طوفان آتا ہے جڑ سے اکھڑ جاتے ہیں. آپ ذرا دیکھو، ابو سفیان اسلام نہیں قبول کیے تھے. ہرقل کے دربار میں انہیں لایا گیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خط اسلام کی دعوت دیتے ہوئے ہرقل کے پاس پہنچا. ہرقل نے کہا یہ جس علاقے سے بھیجا گیا خط ہے، مکے کے علاقے کا کیا کوئی آدمی یہاں ہے؟ ابو سفیان قافلے کے ساتھ ملک شام میں موجود ہیں. ہرقل نے اپنے دربار میں حاضر کیا. ابو سفیان سے جو اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، ہرقل نے سوال کیے. ایک ایک سوال ایک ایسے جہاں دیدہ انسان کا ہے جو قوموں کی، تہذیبوں کی، عروج و زوال کی داستانوں کو بڑی گہرائی سے سمجھتا ہے. وہ جو قوموں کی تاریخ ہی نہیں، انبیاء کی سیرتوں اور ان کی دعوت و تبلیغ کی گہرائی کو ناپا ہوا انسان ہے. ہرقل نے ابو سفیان سے جو سوالات پوچھے تھے ان میں سے ایک سوال یہ بھی پوچھا تھا کہ یہ بتاؤ اس نبی پر ایمان لانے والے جتنے لوگ ہیں کہ ان میں سے کوئی اپنے دین کو چھوڑ کر واپس پلٹ کر بھی جاتا ہے، مرتد بھی ہوتا ہے؟ ابو سفیان نے جواب میں کہا تھا کہ نہیں،
اب تک تو ہم نے ایسے نہیں دیکھا، ہم نے تو یہی دیکھا کہ چھوڑ کر جانا تو دور کی بات، ہم الٹا انہیں ستاتے ہیں، مارتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، اس کے باوجود وہ جان سے جاتے ہیں لیکن اپنے ایمان کو قربان نہیں کرتے۔ ابو سفیان کے سارے جوابات مکمل ہونے کے بعد ہرقل نے جو بات کہی تھی، اس نے کہا کہ میں نے تم سے پوچھا تھا اس نبی پر ایمان لانے والوں میں سے کوئی واپس پلٹ کر بھی جاتا ہے کیا؟ تم نے کہا کہ ان میں سے کسی کو ہم نے پلٹتے نہیں دیکھا، حالانکہ ہم نے ہر قسم کا ستم ان پہ آزمایا لیکن پلٹ کر جاتے ہوئے ہم نے نہیں دیکھا۔ کہا اس کی وجہ جانتے ہو کیا ہے؟ وَقَدَ الْإِيمَانِ إِذَا خَالَطَتْ بَشَاشَتُهُ الْقُلُوبُ۔ ہرقل کہتا ہے جب ایمان کی تازگی کسی دل کے اندر جاگزی ہو جائے، جڑیں مضبوطی تک اتر جائیں، تو پھر آدمی جان سے جاتا ہے لیکن اپنے ایمان کی حفاظت کرتا ہے۔ بھائیو، ارتداد کے اس فتنے کا مقابلہ کرنے کے لیے سب سے بڑا کام جو کرنے کی ضرورت ہے، لا الہ الا اللہ کی ایسی محبت دلوں کے اندر اتارو کہ رب العالمین کی توحید کے سامنے آدمی کو لگے یہ میری خوش قسمتی ہے کہ میں اس پہ قربان ہو جاؤں، میری دنیا جائے تو جائے لیکن رب العالمین کو میں چھوڑ نہیں سکتا، اس کے ساتھ میں شرک نہیں کر سکتا۔ یہ جذبہ ہر مسلمان کے دل میں اتر جائے، اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے ملک کے طول و عرض میں دینی تنظیمیں بہت ساری الگ الگ مسلکوں سے نسبتوں سے کام کرتے ہیں اور طرح طرح کے کام کرتے ہیں۔ ارتداد کے موضوع پہ سب کو فکر ہے تو آج اس مسئلے کو یہی سے طے کرو۔ اسلامی شریعت نے مسئلے کو صاف کیا، ارتداد کا فتنہ، اس کا سد باب، ساری منصوبہ بندیاں بعد میں آتی ہیں، اصل کام یہ ہوتا ہے کہ کلمے کے معنی اور مفاہیم کو ان کے دلوں کے اندر کتنی ٹھوس بنیادوں کے ساتھ ہم قائم کر پاتے ہیں، کتنی گہرائی تک ان کی جڑوں کو اتار پاتے ہیں۔ آج افسوس اسی کا ہم سب موضوعات پہ کام کرتے ہیں، توحید کے موضوع پہ کام کرنے میں ہمیں مسلک نظر آتا ہے، ہمارے موضوع پہ کام کرتے ہیں اتباع سنت، خالص اتباع سنت کے موضوع پہ بات کرنے میں ہمیں مسلکی عصبیت نظر آتی۔ یہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ اللہ کے بندو اس مسئلے کو سمجھو کہ رب العالمین کی توحید، نبی کی اتباع کی یہ بنیادیں جس قدر گہری گزرے گی، ارتداد کے مقابلے میں اتنا ہی زیادہ مضبوط حصار ہم باندھ پائیں گے۔ ہر مسلمان یہ قلعہ ثابت ہوگا، ہر مسلمان یہ قلعہ ثابت ہوگا جس کے سامنے یہ لہریں اٹھیں گی ضرور، یہ لشکر آئیں گے ضرور، لیکن ناکام اور نامراد ہو کر جائیں گے۔ کھوکھلی دینداری سے اوپر اٹھو، جہالت کے پردوں کو چاک کرو، رب العالمین کی معرفت اور اس کی توحید، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت اور آپ کی اتباع کا ایسا گھونٹ ان کو پلاؤ کہ جس کے بعد وہ دنیا کی ہر چیز کی قدر و قیمت کو سمجھ جائیں کہ یہ سب ہیچ ہے، رب العالمین کی عبادت اور بندگی ہی اصل ہے۔ حاضرین گرامی، سب سے پہلی اور بنیادی وجہ یہی، اور آج آپ دیکھو، میں بات بڑی ذمہ داری سے کہوں گا، آپ اسے مسلکی تناظر میں مت دیکھو لیکن زمینی حقیقت کے طور پہ دیکھو، اکثر مرتد ہونے والے وہ ہیں جن لوگوں کی اپنی زندگیوں میں توحید اور شرک کے معاملے میں کوئی خاص اہتمام نہیں ہے۔ آپ چاہے وہ ایجوکیٹڈ طبقے سے لے لیں یا پھر مسلمانوں میں سے جو سلم ایریوں میں رہنے والے جس قسم کے، جہاں عام طور پہ ارتداد کی یہ مہم کامیاب ہو رہی ہے، یہ وہ علاقے ہیں جن کی اپنی زندگیوں میں توحید کی اہمیت نہیں، شرک کو برا سمجھنے کا وہ جذبہ نہیں، یہی وہ بنیادی مرض ہے جو سب سے بنیادی کردار ادا کر رہا ہے اقتدار کے پیچھے۔ جب آدمی کے دل میں توحید کا کوئی مفہوم نہ ہو تو ہلکی سی حاجت، ہلکی سی مصلحت، ہلکی سی منفعت، چھوٹا سا کوئی بھی مسئلہ، آدمی فوراً اپنا دین بدلنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ یہ پہلا اور بنیادی سبب ہے۔ حاضرین گرامی، دوسرا سبب جس کا تذکرہ میں آپ کے سامنے کرنا چاہوں گا، دیکھو ہم جس ملک میں رہتے ہیں، جس تہذیب میں، دنیا میں ہم رہتے ہیں، عام طور پر اس دنیا کے جینے کا اپنا ایک ڈھنگ ہے اور ایک مسلمان کے جینے کا اپنا ڈھنگ ہے۔ مسلمان اس ایمان اور عقیدے کے ساتھ جیتا ہے کہ میں مسلمان ہوں اور مجھے اللہ تعالیٰ کے پاس کھڑے ہو کر جواب دینا ہے۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، ایک دن ہے جس دن مجھے اللہ کے سامنے جواب دہی کرنی۔ یہ آخرت پر ایمان ہی ہے جو اللہ کا ڈر پیدا کرتا ہے، یہ آخرت پر ایمان ہی ہے جو اللہ تعالیٰ کے اجر و ثواب کی امید انسان کے اندر پیدا کرتا ہے۔ ساری دنیا کا کاروبار نفع و نقصان کے اسی پیمانے پہ تل جاتا ہے
اور جب ایمان والے کی نظر میں آخرت کی منفعت اور آخرت کا نقصان ہوتا ہے، وہ یہ بڑی اچھے سے سمجھتا ہے کہ یہ دنیا کچھ بھی ہو، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، اس حقیقت کو مسلمان جانتا ہے۔ لیکن اس ملک میں یا یہ ملک سے باہر کسی بھی دنیا کے خطے میں مسلمان جہاں رہتے ہیں، یہاں ایک الگ ہی ماحول ہے۔ وہ کیا ہے؟ ہمارے آس پاس رہنے والی یہ قومیں، ہمارے آس پاس رہنے والے یہ لوگ، ان کی اکثریت وہ ہے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتی۔ ان کا اپنا تصور یہ ہے جو کچھ ہے یہی دنیا ہے، اور جب یہی دنیا سب کچھ ہے، لوگ کہتے ہیں آخرت کس نے دیکھی؟ بابر بعیش گوش کے عالم دوبارہ نیز یہی دنیا ہے، یہی دنیا ہے، اور اس دنیا کے بعد آخرت کو کس نے دیکھا ہے؟ اس لیے اس دنیا کی ہر لذت، ہر مزے پہ تمہارا پورا حق ہے۔ زندگی کھل کے جیو، بھرپور جیو، اپنے آپ پہ کوئی پابندی مت رکھو۔ اس دنیا کے پاس زندگی جینے کا ایک ہی ضابطہ ہے، وہ ضابطہ یہ ہے کہ دیکھو تمہارے وجود سے کسی آدمی کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ بس اگر تم کسی کو ناحق نقصان نہیں پہنچا رہے ہو، پھر اس دنیا کی غلامی کرو، اس دنیا پہ مٹ جاؤ، کٹ جاؤ، اس دنیا کے پیچھے دیوانے ہو جاؤ، پاگل ہو جاؤ، جو چاہے تم کرو۔ اس دنیا کے ہر مزے پہ تمہارا حق ہے، اور اس دنیا کی ہر چیز کو تمہیں حاصل کرنا چاہیے۔ یہ دنیا کے لیے جیتی ہے۔ اب یہاں دیکھو یہ فرق آپ کو نظر آئے۔ ایک ایسا مسلمان جس کا آخرت پر ایمان ہو، ایک ایسی دنیا میں جا رہا ہے جس کا آخرت پر ایمان نہ ہو، تو آخرت پر یہ ایمان اس قدر زیادہ مضبوط ہونا چاہیے جو کسی بھی صورتحال میں متزلزل نہ ہو، کہیں بھی ڈگمگائے نہیں، آدمی مضبوط ایمان کے ساتھ آگے جائے۔ لیکن ہوتا کیا ہے معلوم ہے، ابتدا سے لے کر دینی تعلیم و تربیت کی طرف توجہ نہیں دی جاتی، کمزور تربیت کے ساتھ سماج کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ اب ہمارے گھر کا ایک بچہ یا بچی خود ہمارے گھر میں دنیا کی ترجیح کو دیکھتا ہے، وہ خود دیکھتا ہے کہ باپ ہے یا ماں ہے، دنیا ہی ان کے نظر میں سب کچھ ہے۔ خود اپنے گھر میں دین کو ذبح ہوتے دیکھتا ہے، خود اپنے گھر کے اندر دین کا سودا ہوتے دیکھتا ہے، خود اپنی چہار دیواری کے اندر دین کے ساتھ سمجھوتا دیکھ کر بڑا ہوتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب وہ اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے، اسکول میں جاتا ہے، اسکول کی دنیا بھی دنیا ہے، وہ گلی محلے میں آتا ہے، یہاں بھی دنیا ہی دنیا ہے، وہ کاروبار میں آتا ہے، یہاں بھی دنیا ہی دنیا ہے، وہ اگر کسی اچھی کمپنی میں MNC ملٹی نیشنل کمپنی میں جاتا ہے، وہاں بھی دنیا ہی دنیا ہے، ہر پر دنیا 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 دنیا۔ اس کے دل و دماغ پہ اس قدر دستک دیتی ہے، اندرونی ایمان آخرت پر اگر مضبوط نہیں ہوگا، آدمی سپر ڈال دیتا ہے، آدمی ہار مان جاتا ہے، آدمی شکست تسلیم کر لیتا ہے۔ وہ ماننے کو دل سے مانتا ہے کہ آخرت ہے، لیکن اس کی زندگی میں آخرت کو ترجیح نہیں حاصل ہوتی، وہ پھر دنیا کا غلام بن جاتا ہے۔ تعیس عبد الدینار والدرہم، وہ دینار و درہم کا وہ بندہ بن جاتا ہے جس کی بندگی اسے بربادی کی طرف لے جاتی ہے۔ اسے معلوم ہے، آج آپ پوچھو حرام کاری کرنے والا، حرام کمانے والا، حرام کاموں میں داخل ہونے والے مسلمان کو کیا معلوم نہیں کہ یہ دنیا داری ہے، یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے؟ پھر بھی کیوں جاتا ہے؟ اس لیے کہ دنیا کی محبت ہے، دنیا دل پہ حکومت کرتی ہے، دماغ دنیا سے پیچھا نہیں چھڑا پا رہا ہے، دنیا ہی کو سب کو سمجھتا ہے، وہ جانتا ہے، مانتا بھی ہے کہ آخرت ہے، ہر ایک عمل کا حساب دینا ہے، لیکن پھر بھی آخرت کی جواب دہی کے لیے جینے کے بجائے اس دنیا کے لیے جینا اس کی ترجیحات میں۔ اور جب ایک آدمی کی ترجیح دنیا ہو جائے تو پھر دین کے ساتھ سمجھوتا کرنے والا چھوٹی چھوٹی چیزوں سے سمجھوتا کرتے کرتے کبھی ایک وہ مقام آتا ہے جہاں اسے ایمان یا دنیا دونوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑتا ہے، تو پھر آدمی دنیا کا ہو کر رہ جاتا ہے، ایمان سے سمجھوتا کر لیتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا سیاست کے نام پر وہ حرکتیں بھی دیکھی ہوں گی، کھلے شرکیہ کام بھی ہوتے ہیں، آپ نے بہت کچھ دنیا کے اندر دیکھا ہے۔ مثالیں آپ کو ڈھونڈ سکتے ہیں کہ ان لوگوں کے سامنے جب کبھی ایمان دنیا کے مقابلے میں آتا ہے، دنیا بڑی مہنگی ہو جاتی، ایمان بڑا سستا ہو جاتا ہے۔ یہ بہت بڑی وجہ ہے، یہ کلچر، یہ دنیا، یہ ہمارے اطراف و اکناف جینے والے قوموں کا آخرت پر ایمان نہ ہونا،
وہ ایمان نہ رکھ کر بھی ہم ایمان رکھنے والوں پہ غالب ہیں، ان کی سوچ ہماری سوچ پہ غالب ہے۔ یہ بہت بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے لوگ مرتد ہوتے ہیں یا مرتد ہونے میں کوئی دقت محسوس نہیں کرتے۔ حاضرین گرامی قدر، تیسری وجہ جس کی وجہ سے ارتداد ہمارے سماج میں خاص طور پہ نوجوانوں میں پھیلتا ہے، وہ وجہ ہے عشق و محبت کا چکر۔ بھائیو دیکھو، محبت فی نفسی ایک پاکیزہ جذبہ ہے، اور اگر یہ محبت دیوانگی میں جائے اسے لوگ عشق کہتے ہیں۔ اسلامی شریعت بڑی پیاری شریعت ہے، انسانی فطرت سے میل کھانے والی شریعت، انسانی کی فطری ضرورتوں کا پورا لحاظ رکھنے والی شریعت۔ رب العالمین جو حکمتوں والا رب ہے، جو حکیم ہے، اس حکیم رب العالمین کی بھیجی ہوئی شریعت ہے۔ اس شریعت میں ایک مرد ایک عورت کی فطری ضرورتوں کو پورا کرنے کا پورا اللہ نے انتظام کیا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہی دنیا تربیت نہیں ہوتی تو دنیا اسے ہمارے نوجوان کو یہ سبق پڑھاتی ہے، تمہاری جوانی کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ تمہارا جن سے مقابل میں کوئی دوست ہونا چاہیے، بوائے فرینڈ، گرل فرینڈ، یعنی یہ کہ تمہاری کوئی معشوقہ ہونی چاہیے، تمہارا کوئی عاشق ہونا چاہیے، یہی تمہاری جوانی کا ثبوت ہے، یہی تمہاری مردانگی کی علامت ہے۔ سبحان اللہ، وہ سبق بھلا دیے گئے جو یوسف کی پاک دامنی لوگوں کو کے سامنے آئیڈیل کے طور پہ پیش کر سکے، وہ سبق بھلا دیے گئے جہاں زنا اور بدکاری کو ایک جرم کے طور پہ دیکھا جائے، وہ سبق بھلا دیے گئے جہاں حیا کو عورت کا سب سے بڑا زیور بتا کر پڑھایا جائے، وہ سبق بھلا دیے گئے جہاں عفت و پاک دامانی کو ایک بہت بڑی دولت کے طور پہ بتایا جائے۔ آج یہ صورتحال ہے، عفت و پاک دامانی کوئی چیز نہیں، عفت و پاک دامانی کوئی چیز نہیں۔ ہو سکتا ہے زنا کے آخری درجے تک پہنچنے والے سب نہیں ہوں گے، لیکن زنا کے ابتدائی درجوں میں نظروں کا زنا، آنکھوں کا زنا، ہاتھوں کا زنا، دوسرا زنا کانوں، یہ سب جو زنا کی شکلیں ہیں ان سب میں لوگ مبتلا ہیں اور بغیر کسی جھجک کے مبتلا ہیں۔ یہ فلمیں دیکھنا اب کیا سمجھتے ہیں یہ زنا کے مقدمات نہیں؟ آج آپ بتائیے اسمارٹ فون رکھنے والوں میں سے اللہ کے لیے بتائیے کتنے ایسے بندے ہیں جو یہ کہیں میری زندگی میں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا جو زنا کے ابتدائی درجوں میں آتا ہے؟ کون دعویٰ کر سکتا ہے؟ حیا مر گئی، آنکھوں کی حیا رخصت ہو گئی، دلوں کے اندر کی وہ کھٹک مر گئی، اور اس دستک میں توجہ دینے والے وہ کام، وہ دل کہیں غائب ہو گئے۔ اللہ کے بندو یقین کرو، اس چیز نے لوگوں کو یہ پڑھایا ہوا ہے کہ جوانی کا سب سے اہم کام عشق و معاشقہ، یہی چکر ہے، اسی سے تمہاری زندگی میں مزہ ہے، لذت ہے۔ آج تو یہ صورتحال ہے، پوچھ کر دیکھو اپنے بچوں سے، اپنی بچیوں سے جو اسکولوں میں پڑھتے ہیں، کالجوں میں پڑھتے ہیں، گلی محلے میں رہتے ہیں، جس لڑکے کا کسی لڑکی سے کوئی چکر نہ ہو الٹا اس کو ٹالا دیا جاتا ہے۔ وہ جو آپ نے پڑھا ہوگا، سنا ہو تو ہوگا، پڑھا تو سب نے، طلباء نے، آپ نے سنا ہوگا حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے ساتھی بدفعلی سے بچا کرتے تھے، قوم تانا دیتی تھی انہم اناس یتطہرون۔ آج کسی لڑکے یا لڑکی کا بوائے فرینڈ گرل فرینڈ نہ ہو، وہ اپنے ساتھیوں اور سہیلیوں کے درمیان اجنبی نظر سے دیکھے جاتے ہیں، ان کو تانے سننے پڑتے ہیں۔ آج اس قسم کے چکر چلانے والے معیوب نہیں مانے جاتے، جن کا چکر نہ ہو ان پہ تانے کسے جاتے ہیں۔ بھائیو، ان نوجوانوں کو ایک سبق پڑھانے کی ضرورت ہے، ایک ہوس ہے، ایک محبت ہے۔ جسے تم محبت کہتے ہو یہ اکثر محبت نہیں، یہ تمہاری اپنی آنکھوں کی ہوس، تمہارے اپنے نفس کی ہوس، تمہاری اپنی نفس پرستی ہے۔ وہ جھوٹ بولتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں محبت ہے، وہ جھوٹ بولتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم عشق میں ہیں، اکثر و بیشتر یہ ہوس کے پجاری ہیں۔ اللہ کے بندو، وہ کہاں سے آئیں گے جو اس دنیا کو یہ فرق بتائیں گے؟ محبت الگ ہے، ہوس الگ ہے، محبت کی دنیا الگ ہے، ہوس کی دنیا الگ ہے، ہوس کے تقاضے الگ ہیں، محبت کی دنیا کے تقاضے الگ ہیں۔ یہ بتانے والے، پڑھانے والے کہاں سے آئیں گے؟ اور جب تک یہ پڑھائیں گے نہیں، میری اور آپ کی قوم کے یہ نوجوان سدھریں گے کیسے، سنبھلیں گے کیسے؟ سبحان اللہ، یہ شادی اکثر بعد میں کرتے ہیں، اس سے پہلے محبت کے نام پہ اپنی زندگی کی ذہن کی یکسوئی برباد کرتے ہیں۔ میں عزت و ناموس تک نہیں جاؤں گا، بہت بڑی بات ہو جائے گی، لیکن آپ صورتحال جاتے کم سے کم اتنا، کتنی میری بہنیں ایسی ہوگی، کتنی میری بہنیں ایسی ہوگی
شادی سے پہلے کسی سے دوستی کی، انہوں نے غلط نہیں کیا ہوگا۔ میں صاحب لفظوں میں کہوں کبھی کوئی غلط کام نہیں کیا اس معنی میں کہ زنا ان سے نہیں ہوا ہوگا، لیکن دوستی رکھی ہوگی بہت سارے نوجوانوں سے، لیکن شادی ان نوجوانوں سے نہیں ہوئی۔ آج وہ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں جس سے بھی ان کا نکاح ہوا ہے، کیا وہ اپنے شوہر کے ساتھ واقعی معنوں میں اندر سے مخلص ہیں؟ کیا وہ اپنے شوہر کے ساتھ مخلص ہیں، یا ایسے ہی ہمارے بھائی جو کسی لڑکی کی دیوانگی میں مبتلا تھے، شادی اس سے نہ ہو سکی؟ یہ عشق و محبت کے اندھی ریس، اندھے مقابلے نے کیا کیا پتہ ہے آپ کو؟ دین و مذہب کے فرق کو بھلا دیا۔ یہ ہوس کے غلام، ہوس کے پجاری، ہوس میں اندھے، انہیں کچھ نظر نہیں آتا سوائے اپنی ہوس کے، اور اس ہوس کی لت نے انہیں اس مقام پہ پہنچایا کہ وہ سمجھتے ہم ساری دنیا سے بھی لڑ جائیں گے، نعوذ باللہ اسی چکر میں اللہ سے بھی لڑنے والے فیصلے لے لیتے اور مرتد ہو جاتے اسی ہوس کے پجاری بن کر۔ حاضرین گرامی قدر، عشق و معاشقے کے چکر تو چھوڑیے، ہمارے کلچر کا ایک اور پہلو بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو لوگوں کے مرتد ہونے کا سبب بن رہا ہے، وہ ہے مرد و زن کا اختلاط، مرد و عورت کا ملنا۔ دیکھیے عشق و معاشقے کا چکر تو ہے، یہ خاص طور پہ نوجوانوں کے اندر آنے والا مسئلہ ہے، لیکن میں جس اختلاط کی بات کر رہا ہوں یہ اس کے ساتھ کچھ اور زیادہ وسیع دائرہ رکھتا ہے۔ ہم جس کلچر میں جیتے ہیں اس کلچر میں مرد اور عورت کے مساوات کی بات کی جاتی ہے، دونوں کو ہم کا شانہ بشانہ چلنے کی دعوت دی جاتی، دونوں کو ایک ساتھ کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے کی دعوت دی جاتی، کہا جاتا ہے کوئی فرق نہیں، بس ظاہری طور پر جسمانی اعضاء کا فرق ہے ورنہ تم میں ان میں کوئی فرق نہیں۔ مرد و زن کے اختلاط چاہے وہ ابتدائی درجے کا ہو یا انتہائی درجے کا، یاد رکھو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری بات بیان فرمائی۔ اللہ کے نبی نے کہا ما خلا رجل بامرأة الا كان ثالثهما الشیطان، کوئی بھی مرد کسی عورت کے ساتھ جب کبھی تنہائی میں ہوتا ہے تو دونوں کے ساتھ تیسرا شیطان ضرور ہوتا ہے۔ آپ اپنے آپ کو فرشتہ بھی سمجھتے ہو، نبی کی بات کے مقابلے میں آپ جھوٹے ہیں، اللہ کے بندوں مجھے معاف کرو۔ آپ اپنے آپ کو بڑے پاک باز سمجھتے ہو، تب بھی تم لاکھ اپنے بارے میں یہ کہو میری نظر غلط نہیں، میری سوچ غلط نہیں، لیکن کسی غیر محرم مرد کے ساتھ یا کسی غیر محرم عورت کے ساتھ بے تکلف رہتے ہو، ہنستے بولتے ہو، وہ جو حجاب کے دائرہ ہے اسے پھلانگتے ہو، اسلامی شریعت کے تعلقات کے لیے جو دائرہ رکھا ہے اس کو پھلانگ کر جاتے ہو۔ امہات المومنین کو مخاطب کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب کہا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ کہ تم اپنی آواز میں لچک نہ پیدا کرو، امہات المؤمنین کو جب حکم دیا تو آپ کا ہمارا کیا حساب و شمار۔ اللہ کے بندو، مرد و زن کا اختلاط یہ بہت بڑا زیادہ اختلاط کا سبب بنتا ہے۔ یہ اختلاط کہاں ہوتا ہے پتہ ہے؟ ہمارے اور آپ کی یہ جو مرد حضرات ہیں بے دھڑک غیر مسلم عورتوں کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں، اور ہماری مائیں اپنے گھروں میں دودھ دینے والا آتا ہے، سبزی بیچنے والا آتا ہے، یا یہ مارکیٹ جاتی ہیں کپڑا لینے جاتی ہیں، یا اپنے کچھ زیورات خریدنے جاتی ہیں، یا اپنے زیب و زینت کے سامان خریدنے جاتی ہیں، وہ خریدتی تھوڑا ہے بیچتی زیادہ ہے، معاف کیجیے اس لفظ کے لیے مجھے۔ سچ تو یہ ہے کہ اپنی حیا کا سودا کرتی ہیں۔ اللہ کے بندو، یہ جو مرد و زن کا اختلاط ہے یہ بہت بڑی وجہ ہے، اور یہاں سے لوگ ارتداد کی طرف آگے بڑھتے ہوئے جاتے ہیں۔ حاضرین گرامی قدر، مجھے ملا ہوا وقت بہت ختم ہو رہا ہے، اس لیے میں اپنی بات کو ختم کر سمیٹنے کے لیے بڑی تیزی سے دو چار اور سبب مختصر بتا کے ختم کر لیتا ہوں۔ ارتداد کا جو سبب بن رہے ہیں ان اسباب میں سے بہت بڑا سبب ہے یہ ایجوکیٹڈ طبقے میں، ایجوکیٹڈ پڑھا لکھا جو طبقہ ہے اس کے اندر ان کا مسئلہ یہ ہے، اسلامی شریعت نے ضابطہ بتایا تم مسلمان ہو، تمہیں کرنا کیا چاہیے؟ علم پہ محنت کرو، سیکھو، قرآن سمجھنے کی کوشش کرو، احادیث سمجھنے کی کوشش کرو، علماء کی صحبت میں رہو، علماء سے علم حاصل کرو، اس سے تمہارے علم میں اضافہ ہوگا، ایمان کو مضبوطی ملے گی۔ اور اس کے مقابلے میں تم علم والے ہو تب بھی شبہات کے دروازے کو کھولنے کی غلطی مت کرو۔ آج افسوس اس کا ہے کہ مسلم نوجوانوں میں سے خاص طور پہ جو ایجوکیٹڈ پڑھے لکھے نوجوان ہیں وہ علم سے کوئی تعلق نہیں رکھتے، علم سے ان کی کوئی نسبت نہیں، یا بڑا کمزور سا رشتہ، لیکن شبہات کے ہر دروازے کو کھولتے، وہ پڑھنا چاہتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں کس نے اسلام پہ کیا اعتراض کیا، اس کا کیا جواب ہے۔ اللہ کے بندو، دین سمجھنے کا راستہ شبہات نہیں
دین سمجھنے کا راستہ کتاب و سنت کی صاف اور شفاف تعلیمات ہیں۔ جب صاف و شفاف تعلیمات سیکھو گے تو یہ تعلیمات تمہیں شبہات کا جواب بھی سکھا دیں گے، اور اگر شبہات کے ذریعے دین سیکھنے کی کوشش کرو گے یہ شبہات تمہارے ایمان و یقین کو بھی متزلزل کر دیں گے۔ اللہ کے بندو، انٹرنیٹ کی دنیا کے اندر شبہات پھیلے ہوئے ہیں، یوٹیوب کی دنیا کے اندر شبہات پھیلے ہوئے، ہر قدم پہ دین و ایمان کو لوٹنے والے شبہات پھیلے ہوئے۔ ان شبہات کے دروازے سے اپنے آپ کو دور رکھو گے تبھی بچ پاؤ گے۔ یہ بہت بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے لوگ مرتد ہو رہے ہیں۔ حاضرین گرامی، اگلا سبب جس کی وجہ سے لوگ مرتد ہو رہے ہیں وہ ہے ہمارے اپنے ملک کے اندر باقاعدہ کچھ تنظیموں کی طرف سے، انتہا پسند تنظیموں کی طرف سے گھر واپسی کے نام پہ مستقل مہم چلائی جا رہی ہے۔ سبحان اللہ، سچی گھر واپسی تو یہ ہے کہ بندے اس رب کے ہو جائیں جس رب نے سب کو پیدا کیا۔ اصل گھر واپسی یہ ہے کہ رب العالمین اپنے خالق مالک رازق کو پہچان کر اسی کی اکیلے عبادت کرنے والے ہو جائیں، ہم سب ایک ہو کر اس رب العالمین کے بندے ہو جائیں، یہ اصل گھر واپسی۔ لیکن آپ جانتے ہیں یہاں مسئلہ حق اور باطل سے زیادہ قوموں کے باہمی ٹکراؤ کا ہے۔ یہاں گھر واپسی کی جو مہم چلتی ہے اس کے نتیجے میں لوگوں کے اندر ارتداد پھیل رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے لوگ اپنی کوشش کریں گے، وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً، وہ تو یہی چاہیں گے تم بھی ویسے ہی کفر کرنے والے ہو جاؤ جیسے وہ کفر کرتے ہیں، اس طرح تم میں اور ان میں برابری ہو جائے گی۔ یہ پہلے بھی لوگ چاہتے تھے، آج بھی چاہتے ہیں۔ کیا کرنا ہوگا؟ لوگ آپ کے جان و مال، عزت و آبرو کو لوٹنا چاہیں، آپ مقابلہ کرتے ہیں، آپ بچاتے ہیں، تو اپنے بھائیوں کے، اپنے بہنوں کے دین و ایمان کو بچانے کے لیے یہ جو گھر واپسی کی مہم چلی ہے، ایسے لوگوں کے سامنے جا کر آپ اس ملک کے اندر سب کو آزادی ہے، آپ اپنے دین و ایمان کی وضاحت کریں، لوگوں کو دین پر مطمئن کریں، اور جو لوگ بدک رہے ہیں، بہک رہے ہیں، بھٹک رہے ہیں، ان کو ثابت قدم رہنے کی طرف لے کر آئیں۔ اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ بھائیوں، ارتداد کا ایک اور سبب بھی ہے، اور وہ سبب ہے اس وقت پوری دنیا کے اندر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جن راستوں سے کام ہو رہا ہے ان میں سے بڑا اہم راستہ ہے جسے مرتدین کو پروموٹ کر کے ایکس مسلم کے نام پر شبہات کو پھیلانا اور ایسے لوگوں کو اسٹیج دینا، ٹی وی چینلوں میں ڈیبیٹ کے نام پہ بلانا، یا یوٹیوب چینلوں پہ ڈیبیٹ کے لیے بلانا، یا ایسے لوگوں کا اپنے چینل رکھ کر مستقل اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں اعتراضات کرتے رہنا، کچھ اس طرح سے کہ ایک عام مسلم نوجوان پہلے پہل تو اس کے اندر غیرت جاگتی ہے کہ میرے رب پر اعتراض کر رہا ہے، میرے نبی پہ اعتراض کر رہا ہے، میرے اسلام پر، وہ غیرت کے مارے اندھا دھن پہلے تو اسے گالی دینے جاتا ہے، لڑنے جاتا ہے، یا اس پہ اعتراض کرنے جاتا ہے، لیکن پھر رفتہ رفتہ اس سے متاثر ہونے لگتا ہے۔ ایکس مسلمز کا یہ جو فتنہ ہے یہ کوئی نیا فتنہ نہیں۔ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً، جو بات میں نے کہی گھر واپسی کی، اسی کی ایک شکل یہ بھی ہے۔ کرنا کیا ہوگا؟ اللہ کے بندو، میں اہل علم سے ایک بات کی گزارش کرتا ہوں، بہت آسان ہے۔ جتنے بھی یہ ایکس مسلم کے نام پہ کام کر رہے ہیں نا، بنیادی طور پہ کچھ ہی شبہات ہیں، بنیادی طور پر کچھ ہی مسائل ہیں، ان مسائل کو لے کر لوگوں کے ذہنوں میں شبہات پیدا کر رہے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ ہمارے علماء نظر رکھیں، اور ایسا جو بھی نمایاں شخص کوئی شبہ پیدا کرتا ہے اس شبہ کا مضبوط جواب مدلل کتاب و سنت اور تاریخی حقائق کی روشنی میں دیں، تاکہ ڈگمگاتے قدم سنبھل جائیں۔ جن لوگوں کے دل میں شکوک و شبہات جنم لے رہے ان کا ازالہ ہو جائے اور یہ دین پر ثابت قدم رہ جائیں۔ حاضرین گرامی قدر، وقت میرے پاس ختم ہوا، میں بات کو اور آگے لے کر نہیں جا سکتا، لیکن جو پیغام آپ کو دینا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ بھائیوں اور میری بہنوں، اس دنیا میں اللہ کے دین سے بڑی قیمتی کوئی چیز نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اور مجھ کو اپنے آپ سے، اس کی اپنی عبادت سے جو جوڑ کر رکھا ہے، اس سے زیادہ قیمتی سرمایہ کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے دین اسلام سے زیادہ سیدھا اور سچا کوئی راستہ نہیں۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن اس راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو راستہ سب سے زیادہ سیدھا ہے۔ اس راستے کو خود پہچانو، پڑھو، پڑھاؤ، اپنوں کو پڑھاؤ، غیروں کو پڑھاؤ،
بیٹوں کو پڑھاؤ، بیٹیوں کو پڑھاؤ، اور کچھ ایسے پڑھاؤ کہ انہیں یہ بات سمجھ میں آ جائے وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، کہ ایک ایمان والا، ایک ایمان والی ایک مشرک کے مقابلے میں بہتر ہے، چاہے مشرک کی کوئی بات تمہیں پسند آ گئی ہو، لیکن ایمان والا غلام بھی ہو، اللہ تعالیٰ کی بندگی سے تمہیں جوڑنے میں اور جوڑے رکھنے میں وہ تمہارا معاون ہوگا، اس لیے وہی تمہارا پارٹنر، تمہارا جوڑا اور تمہارا شوہر یا تمہاری بیوی بننے کے لائق ہے۔ اس بات کو خوب زور سے پھیلانے کی کوشش کرو بھائیوں اور بزرگوں اور میری اپنی ماں اور بہنوں۔ حقیقت یہ ہے کہ اس موضوع پہ بڑی لمبی گفتگو کی ضرورت ہے، خود میرے اپنے حساب سے میں رات میں لمبی تقریر کرنے کی عادت مجھے نہیں، اور دوسری طرف آپ خود بھی دیکھ رہے ہیں کہ پروگرام بہت آگے جا چکا ہے، اس لیے بات کو سمیٹ کر پیغام کیا دینا چاہتا ہوں۔ دیکھیے بہت آسان ہے۔ آج اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ میرے گھر میں کوئی مرتد نہیں، میری گلی محلے میں کوئی مرتد نہیں، میری بستی میں کوئی مرتد نہیں ہوا ہے، تو دو حقیقتیں یاد رکھیں۔ پہلی حقیقت، جو آگ پڑوس میں لگی ہے وہ آپ کے گھر تک آ سکتی ہے۔ آج آپ اور میں اللہ کے فضل و کرم سے محفوظ ہیں، لیکن اس کی کوئی گارنٹی نہیں کہ ہماری اگلی نسلوں کے دین و ایمان محفوظ رہے۔ اس لیے ارتداد کی اس مسئلے کو چھوٹا مسئلہ، پرایا مسئلہ، کسی اور شہر کا مسئلہ، کسی اور گلی محلے کا مسئلہ، کسی خاندان کا مسئلہ نہ سمجھو، اسے اپنا مسئلہ سمجھو۔ اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے ایمان والے کا ایمان والے سے جو رشتہ ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ دنیا کے کسی بھی خطے میں کوئی مرتد ہوتا ہے تو اس کی کسک ہمارے دل میں ہونی چاہیے۔ اور دوسری بات جو کہنا چاہتا ہوں، بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، دیکھو ہم جو اسباب میں نے گنائے نا، الگ الگ اسباب کی وجہ سے ہو سکتا ہے پوری طرح دین سے مرتد ہونے والے کم ہوں، لیکن اپنے دین کے بارے میں بے اطمینانی محسوس کرنے والے یا بے اطمینانی کا شکار ذہن اور کہیں نہ کہیں شکوک و شبہات کو اپنے ذہن و دماغ میں لے کر جینے والے لڑکے لڑکیاں مرد و خواتین ہمارے سماج میں بہت سارے ہیں۔ وہ ابھی ارتداد تک شاید نہ پہنچے ہوں، لیکن ارتداد کے بیج ضرور ان کے دل و دماغ کے اندر بوئے گئے ہیں اور کہیں نہ کہیں وہ پائے جاتے ہیں۔ ان کا مقابلہ کرنے کے لیے وقت رہتے بیدار ہونا پڑے گا۔ اگر یہ علم نہ رہے، اگر یہ مدارس نہ رہے، ان مدارس سے نکلنے والا علم عوام تک نہ پہنچے تو پھر اللہ ہی حفاظت کرنے والا ہوگا۔ کوئی گارنٹی نہیں کہ ان کے دین ایمان کی حفاظت کیسے ہوگی۔ میں اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے آپ حضرات و خواتین کو اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ علم حاصل کریں تاکہ خود پر سے اور سماج پر سے جہالت کے پردوں کو ہٹا سکیں اور اللہ تعالیٰ کی معرفت، نبی کی معرفت، دین اسلام کی معرفت دن بدن ہمارے اندر بڑھتی جائے اور ہم اللہ کے سچے بندے، نبی کے سچے امتی اور اس دنیا کے اندر ایک سچے اور اچھے مسلمان بنے جن سے خود کا بھی فائدہ ہو، اس ملک کا بھی فائدہ ہو، سماج کی بھی بہتری ہو۔ میں اخیر میں المعہد الاسلامی کے جتنے بھی ذمہ دار علماء ہیں، ذمہ دار حضرات ہیں، ان کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں مدعو کر کے اس کا موقع عطا کیا کہ اپنے بھائیوں اور بہنوں کے سامنے کچھ باتیں رکھ سکوں۔ اللہ سے میری دعا ہے کہ کہنے اور سننے سے زیادہ ہم اور آپ کو اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔